بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 6، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 10 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 10۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ پہلا لفظ ہے اس کا وَأَمَّا، واو کے آگے حمزہ ہے، یہ الف اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کچھ نہ ہو، خالی ہو، اسے الف بولا جاتا ہے۔ جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، جیسے اس کے اوپر زبر ہے۔ اب اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو ملائیں گے میم کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میم کے اوپر یہ جو علامت نظر آ رہی ہے اس کو شد بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر یہ علامت آ جائے اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں۔ اب یہ میم کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے میم مشدد ہے۔ تو جو شد والا لفظ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ شد والا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ صرف یہ یہاں پر میم کی شد کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو بھی لفظ مشدد ہوگا پورے قرآن کے اندر جہاں بھی مشدد لفظ آ جائے گا یعنی جس کے اوپر شد آ جائے گی اس کو پڑھنے کے 2 اصول۔ پہلا اصول میں نے عرض کیا کہ شد والا لفظ ہمیشہ، مشدد لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جیسے یہاں پر حمزہ کو ملائیں گے میم کے ساتھ، حمزہ زبر میم ام، میم ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر میم کے اوپر زبر ہے میم زبر ما۔ ایک اصول تو یہ ہو گیا۔ اصول نمبر 2، شد والے لفظ کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا، تیسرا اصول یہاں پر یہ ہے جو کہ ہر شد والے لفظ کے بارے میں نہیں ہے، یہ خصوصاً میم مشدد کے بارے میں یا نون مشدد کے بارے میں تقریباً یہ اصول جو پایا جاتا ہے کہ جہاں بھی میم مشدد آ جائے، نون مشدد ہو، وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ اب اس میم کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جائیں گے، یہی غنہ ہوگا اس پر۔ اب سنیے، امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اگلی، میم کے آگے الف ہے، حالانکہ میم کے اوپر صرف زبر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اوپر نیچے کی جس کی وجہ سے ہم میم کو کھینچیں۔ جہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، شد کو پڑھ رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہم میم کو لمبا بھی کر رہے ہیں۔ اب لمبا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ویسے 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کے، ایک یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، ایک یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، اور ایک یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھتے۔ ڈیٹیل اگر آپ ان کی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو پڑھنے کا طریقہ، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف ہم بات کریں گے
کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر ہم میم کے اوپر زبر ہے اور میم کو لمبا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کی بنا پر ہم میم کو لمبا کر رہے ہیں، وگرنہ اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ امید ہے کہ آج کے سبق کے اندر تقریباً الف مدہ تو آ چکا ہے، واو مدہ بھی آگے آ رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ آج کے سبق کے اندر آ جائیں گی، وگرنہ اس کی بھی میں نے ویڈیو مستقل بنائی ہوئی چینل پر موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہاں الف مدہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ الف، پورے قرآن کے اندر یہی ڈیفینیشن ہوگی، یہی تعریف ہوگی، ہر وہ الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ الف بولا ہے، حمزہ نہیں بولا، ایک حمزہ ہوتا ہے ایک الف ہوتا ہے، فرق پیچھے بتا چکا ہوں۔ جو ہر حرکت سے خالی ہو اسے الف بولتے ہیں، اور جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے وہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، اور میم کے آگے جو ہے یہ الف ہے، اور میم سے پہلے جو ہے یہ حمزہ ہے۔ تو بہرحال تو ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلائے گا، اور ایسے لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے میم کو ہم لمبا کریں گے، غنہ بھی کریں گے اور لمبا بھی کریں گے۔ وگرنہ اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، اگر الف نہ ہوتا تو ہم میم کو لمبا نہ کرتے، الف مدہ کی وجہ سے ہم نے میم کو لمبا کیا۔ من اوتیا، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اوتیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہم یہاں پر حمزہ کو لمبا کر رہے ہیں، اوتیا، وجہ کیا ہے کہ یہ واو مدہ ہے، یہ الف کے آگے جو حمزہ کے آگے جو واو ہے یہ واو مدہ ہے۔ اب واو مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہو واو مدہ کہلاتی ہے، جیسے یہاں پر، اور ایسی واو کو اب ہم، ایسے حمزہ کو اب ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، او، حمزہ پیش واو، او، حمزہ کو ملائیں گے واو کے ساتھ کیونکہ واو ساکن ہے، یہاں پر بھی میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اور ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے حرف کی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ضرور ملانا ہوتا ہے، جیسے میم کو نون کے ساتھ ملایا، حمزہ کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یہاں حمزہ کو ہم لمبا بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کے آگے واو مدہ ہے۔ من اوتیا کتابہ، کھڑی زبر ہے، تا کے اوپر 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش، یہ کھڑی زبر ہے، یہ الٹا پیش ہے، یہ ہا کے اوپر، اسی آیت کے آخری حرف جو ہے وہ ہا، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ ان کی شکل بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ تو ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر نیچے یہ آ جائیں اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس وجہ سے تا کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ کتابہ، ہا کو بھی لمبا کر رہے ہیں، الٹا پیش ہے، کتابہ وراء ظہری، را کے آگے الف اور اس پر مد ہے، اور یہ سب سے بڑی مد ہے جس کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے اور ایک بڑی مد، اور یہ بڑی مد ہے اس وجہ سے 5 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ وراء ظہرہ، را موٹا اور ضاد بھی موٹا ہے، اور اسی طرح ان حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ را ہر وقت موٹا نہیں ہوتا بلکہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے اوپر زبر اور پیش آ جائے، اگر زیر ہو تو پھر را باریک ہوتا ہے، تو ظا کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور ظاہرہ بنا وقف کے جب ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن کیونکہ آیت پوری ہوگی اب ہم نے وقف کرنا ہے، اور وقف کا جو اصول ہے وہ سمپل سا ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں آخری جو حرف ہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو اس کو وقف کرنے کے اندر تبدیلی یہ لاتے ہیں اس کے اندر کہ اس آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس کی زبر زیر پیش یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ختم کر دیتے ہیں۔ ساکن کیسے؟ جیسے یہ ہا ساکن ہے، یعنی ساکن، اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں، تو آخری حرف کے اوپر یہی والی علامت جو ہا کے اوپر ہے اس طرح کی علامت آ جائے گی، جیسے ہی یہ ساکن ہوگا اس کے نیچے جو کھڑی زیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتے ہیں اس کے اوپر نیچے پھر کر اور حرکت نہیں آ سکتی، تو ظاہری ہی سے ہمارا حرف ہو جائے گا ظاہری۔ تو بہرحال پوری آیت اب ہماری وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔